فوج سب سے بڑا قبضہ گروپ بن چکی ہے. یہ الفاظ میرے نہیں یا برسٹر حمید بشانی کے نہیں، یہ پاکستان کی عدالت یعنی ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے الفاظ ہیں جو انہوں نے کل ہی کورٹ میں کہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بریگیڈیئر ستی کو کہیں کہ وہ اپنے اسٹار اور ٹوپی اتار کر آئے، اگر ان کے خلاف مقدمہ ثابت ہو گیا تو یہیں سے ہتھ کڑی لگا کر جیل بھیج دوں گا. یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان نے DHA کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کو سنتے ہوئے یہ بات کی. ان کا مزید کہنا تھا کہ آرمی کی وردی پہننے کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کی جائیدادوں پر آپ قابض ہو جائیں. انہوں نے مزید کہا کہ ملک کے ساتھ کھلواڑ چھوڑ دیں، مزید کہا کہ پراپرٹیز پر قبضے چھوڑ دیں، ہم یہاں پر غریبوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور انہوں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں تک کہا کہ کیا سول ملازمین کے لیے کوئی ویلفیئر نہیں، صرف ریٹائرمنٹ کے بعد بڑی بڑی کالونیاں اور جو بڑے بڑے مراد کے سلسلے ہیں وہ صرف فوج کے لیے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ برسٹر بشانی نہیں کہہ رہے. اسی طرح ایک اور مقدمے میں DGFIA یعنی سابق DGFIA مجھے کہنا چاہیے بشیر میمن نے جسٹس فائز عیسیٰ کے حوالے سے کہا کہ پرائم منسٹر نے خود ان پر دباؤ ڈالا کہ ان کے خلاف مقدمے بنے. ادھر بات یہ ہے کہ پاکستان کے چیف آف دا آرمی اسٹاف مل رہے ہیں صحافیوں سے، اور سرکار کا کوئی اور آدمی وہاں پہ موجود نہیں، فوج ہی فوج ہے، اور صحافیوں کو بلا رہے ہیں. کیا مقصد ہے، کیا باتیں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سب باتیں آج کے تھرڈ اوپینین میں برسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ ہوں گی. بشانی صاحب ویلکم. آپ کے الفاظ نہیں، میرے الفاظ نہیں، یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے الفاظ ہیں کہ فوج سب سے بڑا قبضہ گروپ بن چکی ہے. یہ بہت ہی پری سائز جملہ ہے جو صرف پراپرٹیز پہ نہیں لگتا، ہر جگہ پہ لگتا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سٹیٹمنٹ کو؟ آپ تو خود یہاں کے بیرسٹر ہیں بشانی صاحب. تھینک یو جی طاہر صاحب. بات یہ ہے کہ یہ آپ کے یا میرے الفاظ تو نہیں ہیں، لیکن اگر ان کو صحیح طریقے سے دیکھا جائے تو پاکستان کے جو جتنے بھی لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی سوشو اکنامک ایشوز میں دلچسپی لیتے ہیں یا ان کی کوئی نالج ہے، یا ایون عام لوگ جو ہیں، آپ ان سب کے یہ کلیکٹیو قسم کی سٹیٹمنٹ سمجھ لیں جو آپ کو پاکستان کی ہر جو پرائیویٹ محفل ہے اس کی ڈسکشن میں کہیں نہ کہیں سنائی دہی ہوگی. کم از کم میرا تو یہ تجربہ ہے گزشتہ 30-35 سالوں میں، جہاں کہیں بھی پاکستان کی پالیٹکس ڈسکس ہوتی ہے یا اس کا سوشو اکنامک سسٹم ڈسکس ہوتا ہے، یا وہاں پہ جو لوگوں کی مراد ہیں، پریویلیجز ہیں، یا مختلف جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے آپس میں جو کانفلکٹ ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں، تو وہاں تو یہ کھل کے یہ بات ہوتی ہے. چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آن گراؤنڈ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں پاکستان ملیٹری کے انڈر جو چلنے والے ادارے ہیں یا ان سے ایفیلیٹڈ ہیں یا جو ان کے پرسنل جو ریٹائرڈ لوگ ہیں یا حاضر سروس لوگ ہیں، ان کی ریئل اسٹیٹ ضروریات کے ساتھ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے منسلک ہیں، اس کے وہ تو کلیئرلی جو ہے اس کے حوالے سے لوگوں کے یہ تحفظات ہیں کہ ان کو بہت بڑی پریویلیج حاصل رہی ہے گزشتہ 70 سالوں میں. اور آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ پاکستان کے ہر قابل ذکر نیبرہڈ جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو کہ ایک آپ سمجھ لیں کہ خوشحال نیبرہڈ ہے، یا کسی جہاں پہ تھوڑی بہت اپر کلاس یا فیسلٹیز کے حوالے سے نوٹیبل ہے، وہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے جو DHA ہے، بائی دا وے جو ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیز یا اس طرح کی دیگر جو اسکیمیں چلتی ہیں ریئل اسٹیٹ کی، وہ ان کے موجود ہیں. تو اب ظاہر ہے اس پہ آپ جب کسی شہر کے اندر دیکھیں، ایک ویل اسٹیبلش شہر ہے پاکستان کے، یہ شہر پری پارٹیشن جو ہے ویل اسٹیبلش شہر ہیں، جیسے لاہور ہو گیا، کراچی ہو گیا، ود دی ایکسیپشن آف اسلام آباد. تو ان شہروں میں جب آپ جا کے بالکل شہر کے دل میں ایک بہت بڑی کالونی کریٹ کرتے ہیں اور اس میں جو پلاٹنگ ہوتی ہے اور وہ اس طریقے سے آپ اس کو مارکیٹ کی پرائسز کے بالکل ہٹ کے تو اپنے ایک طریقے سے اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی
اس پہ کوشچن پیدا ہوتا ہے ہر ذی شعور آدمی کے ذہن میں، دل میں، کہ یہ جو ہے کیسے ہو رہا ہے۔ اس میں بات یہ جو نہیں ہے کہ یہ صرف اس میں آرمی کے لوگ ہیں یا یہ ہے، بات یہ ہے کہ ایک سوسائٹی کے اندر کسی بھی ایک طبقے کو، خواہ وہ کتنا ہی کریٹیکل ہے یا کسی بھی امپارٹنٹ ٹاسک اس کو دیا گیا ہے، اس کو آپ اس طریقے سے آپ پریویلیج دیں، جس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں جتنے لوگ وہاں سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں ان کے باقاعدہ مختص ہیں کوٹے کہ جی ان کا جی اس اسکیم کے اندر اتنے پلاٹ ہوں گے، اس کے اندر اتنے ہوں گے، اس شہر میں اتنے ہوں گے، جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس میں اتنے ہوں گے، اور یہ ساری چیزیں، اور پلس جو ہے ان کو اتنے نقد پیسے جو ہیں وہاں سے نکلنے کے دیے جائیں گے۔ اب بے شک جو کسی بھی ملک کی آرمی ہے اس کا یہ بڑا ایک زبردست جو آپ کہہ لیں کہ ٹاسک ہوتا ہے یا اس کی ڈیوٹی مشکل ہوتی ہے باقی لوگوں کی نسبت یا جس طرح کی بھی ہے، لیکن ایک چیز جو کسی کو بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ بنیادی طور پہ ان کا جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سرکاری ملازم کا، چونکہ ظاہر ہے کہ وہ ریاست کے لیے جو ہے وہ کام کرتے ہیں آن کمپنسیشن۔ یہ نہ تو کوئی والنٹیئر ورک ہے نہ کوئی جبری بھرتی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جس میں فوج میں بھرتی ہونا یا نہ ہونا آپ کی ثوابدید پہ ہے۔ یہ کوئی اس طرح کے ملکوں کے لیے نہیں ہے جہاں آپ کے لیے کوئی والنٹیئر ٹریننگ جو ہے وہ مینڈیٹوری ہو کہ ہر شہری کو حاصل کرنی پڑے گی یا اس کو فوج میں جانا ہی ہوگا۔ اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو آپ کو کوئی زبردستی جو ہے وہ نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایک سرکاری ملازم کے طور پہ آپ فوج کو جوائن کرتے ہیں تو اس کے سکیل جو ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے اصولی طور پہ جو باقی مثلا آپ کی سول بیوروکریسی ہے یا کوئی بھی سرکاری ملازم ہے، فار ایگزامپل محکمہ مال کا ملازم ہے یا جو ہے وہ کسی اور انکم ٹیکس کا ہے، کسی محکمے اچھے یا برے کو دیکھ لیں، تو اس میں جو ہے وہ اگر آپ یہ کریں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اگر پروفیسر ہے 22ویں اسکیل سے وہ ریٹائرڈ ہوتا ہے تو اس کو وہ چیزیں نہیں ملتی جو پاکستان ملٹری میں آپ نے ایز اے سرکاری ملازم جو ہے وہ سرو کیا ہے 15-20 سال، تو آپ کو ساتھ میں جو ہے وہ ہر بستی میں اور ہر نیبرہڈ میں ایک پلاٹ بھی مل سکتا ہے اور اتنے بڑے پیسے بھی مل سکتے ہیں اور دیگر مراد بھی مل سکتی ہیں، اور اس کے بعد فار ایور آپ کی جو دیگر مراد ہیں کہ مثلا آپ کا میڈیکل ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس پہ پھر ظاہر ہے جو کوشچن انہوں نے اٹھایا جسٹس صاحب نے، یہ بہت پہلے کسی جج کو اٹھانا چاہیے تھا، اور بہت سارے لائرز، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، جرنلسٹ، دانشور یہ سوال بار بار اٹھاتے رہے کہ یہ بہت بڑی انفیئر وے آف ڈویژن آف اسٹیٹ ویلتھ ہے کہ اسٹیٹ کے دو ملازم ہیں اور دونوں میں آپ نے اتنی بڑی تفریق جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کو جو نہیں دے رہے ہیں وہ نہ دیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر اگر آپ دے رہے ہیں تو پھر سب کو دیں، چونکہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پھر اس میں آتا ہے، اور پھر وہی قانون کی بات آتی ہے کہ اگر قانون اور آئین کی روشنی میں سب برابر ہیں، سب سٹیزن کا ایکول رائٹ ہے، ان کو کسی طریقے سے جو ہے وہ ایک کو دوسرے پہ ترجیح نہیں دی جاتی، تو پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک محکمے کا ملازم جو ہے وہ ریٹائرڈ ہوتا ہے تو بھوکا مرتا ہے، اس کو اتنی پینشن بھی نہیں ملتی کہ وہ زندہ رہ سکے، اور دوسرا اسی کیلیبر کا آدمی جو ہے وہ ریٹائرڈ ہوتا ہے تو اس کا پاکستان کے ہر شہر میں ایک پلاٹ ہے اور اس کی زرعی زمینیں ہیں اور اس کے بہت بڑا ایک جو ہے وہ پیکج اس کو ملتا ہے جو ریٹائرمنٹ کا پیکج ہے۔ تو یہ جو ہے بیسکلی جن لوگوں کی زمینیں اس طرح کے اس میں آئی ہیں، یا بہت سارے لوگ جو زمین کسی نہ کسی طریقے سے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے منسلک ہیں، وہ پہلے دن سے یہ چیخ رہے ہیں، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو آپ کا ڈھانچہ ہے اس کے اندر کسی میں جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس طریقے سے بات کر سکے بالکل کلیئر اور دو ٹوک واشگاف الفاظ میں کہ یہ جو ایکٹ ہے اس کو سادہ زبان میں لینڈ گریبنگ اور قبضہ کا ایکٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، خواہ آپ اس کو جتنا زیادہ بھی اس کی معلومہ کاری کر کے یا خوبصورت انداز میں پیش کریں۔ تو اس حوالے سے یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں یہ مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن اب لوگ سانس روک کے بیٹھ گئے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب جو ہے ان کا ری ایکشن کیا آئے گا، چونکہ بات تو جو انہوں نے کی اس سے کوئی انکار کر نہیں سکتا، لیکن اس کی روایت پاکستان میں موجود نہیں ہے
کہ آپ پاکستان میں ملیٹری کو چونکہ موسٹ پاورفل قسم کا انسٹیٹیوشن ڈکلیئر کر کے، بلکہ مقدس انسٹیٹیوشن ڈکلیئر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ کریٹیسزم پہ خود ہی انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ پابندی ہے، جس پہ ہم وقتاً فوقتاً بات کرتے بھی رہتے ہیں، اور آج بھی بات کر سکتے ہیں ہم کہ اس پہ بھی پابندی ہے جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وین اٹ کمز ٹو ملیٹری. جیسا کہ آپ نے بلز دیکھ لیے کہ جو ہے پارلیمنٹ میں یہ بل پیش ہو رہا ہے اور یہ بل پاس ہونے جا رہا ہے، اور اس طرح کے قوانین آپ کی پاکستان کرمنل کوڈ سے لے کے تو پاکستان جو پینل کوڈ تک، اور آپ کی ہر جو ہے وہ کتاب میں کہیں نہ کہیں یہ اس طرح کے چیزیں موجود ہیں جو کہ ایسے اداروں کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں انفیئرلی، ایون اگینسٹ دوسرے اداروں کے، جس میں جوڈیشری بھی جو ہے وہ شامل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی خوش کن خبر ہے. پاکستان میں جو ہے وہ انصاف ہونا چاہیے، اور انصاف کے لیے عدالتوں کا یہ کام ہے کہ وہ اس طرح کے بولڈ ڈیسیجن کریں، اور اس کے لیے یہ شروعات ہے. لیکن بشانی صاحب، آپ نے کہا کہ خوشائن بات ہے کہ کسی جج نے، اور وہ بھی چیف جسٹس نے لاہور ہائی کورٹ کے، اس طرح کی بات کی، لیکن اس طرح کی بات تو پہلے بھی ہوتی رہی. آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے جسٹس شوکت صدیقی نے واضح طور پر ایک بڑے مجمع میں کہا تھا، بار کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے، کہ آئی ایس آئی کس طرح ان کو ڈکٹیٹ کرنا چاہتی ہے اور ڈکٹیٹ کرتی ہے. پھر آپ دیکھ لیجئے شوکت صدیقی صاحب کا اب کوئی نام و نشان نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. ہمیں امید ہے کہ خیریت سے ہی ہوں گے. اسی طرح کے ایک اور جج جسٹس فائز عیسیٰ کا کیس بھی آپ کے سامنے ہے. انہوں نے بھی کچھ اس طرح کی بولڈ باتیں، کھری کھری باتیں کی تھیں. ان کے خلاف مقدمات کی اب ایک لائن لگی پڑی ہے. اور آج ہی پاکستان کے ایف آئی اے کے سابق ڈائریکٹر جنرل بشیر میمن نے کہا ہے کہ ان پر دباؤ تھا عمران خان کا، وزیر اعظم کا، اور ظاہر ہے وزیر اعظم کا دباؤ ان پر فوج کے کہنے پر ہی ہوگا. تو ان کا مقدمہ جو ہے وہ کتنا مشکل چل رہا ہے. ابھی ریسنٹلی ان کے حق میں تو نہیں کہوں گا، لیکن کچھ پٹیشن ان کی ایکسیپٹ ہوئی ہے ابھی کورٹ میں، جس میں وہ اپنی بات کر سکتے ہیں. اس کے خلاف سوشل میڈیا پر، یعنی جو پاکستان کے یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں، ان کے جو آئی ٹی سیلز ہیں، انہوں نے اتنا خوفناک پروپیگنڈا کیا ہوا ہے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف. تو یہ جو ساری صورتحال ہے، یہ مبارکباد تو ہم دیتے ہیں، لیکن پھر یہ بھی تو دیکھیے کہ ان پر بیتتی کیا ہے. جی بالکل، مبارکباد کے ساتھ میں نے بریکٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا ری ایکشن کیا ہوگا، اور اگر وہ اس ری ایکشن کو سسٹین کر لیتے ہیں اور یہ روایت چل نکلتی ہے کہ پاکستان کی جو ایٹ لیسٹ جوڈیشری کا جو ہائیسٹ پارٹ ہے، جیسے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ہیں، وہ کم از کم جو ہے وہ اس خوف کے چنگل سے نکل کے تو اس طرح کے ڈیسیجن کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا فرق ہوگا. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا، دیکھیں یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ابھی یہ جسٹس عیسیٰ کا جو کیس ہے، یہ ایک کلاسیکل کیس ہے کہ کس طریقے سے اتنے ہائی کیلیبر کے انفلوئنشل قسم کا جج جو ہے اس کے ساتھ اس طریقے سے ڈیل کی گئی، ان کی کس طریقے سے ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، ان کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی گئی، محض اس لیے کہ ظاہر ہے ایک جج جو ہے وہ جو اس وقت ایک تان جو چل رہی ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ایک تان ہے، اس پہ انہوں نے جو ہے وہ ڈانس کرنے سے جو ہے وہ انکار کر دیا. یہ بالکل سیدھی سیدھی بات ہے، اور کس طریقے سے ان کو اور ان کی فیملی کو جو ہے وہ پورے پروسیس سے جو ہے وہ گزرنا پڑا. تو اس لیے یہی بات بڑی امپارٹنٹ ہے کہ اگر اس میں کوئی ایک جو ہے وہ ہمت کرے گا، ظاہر ہے کہ یہ سارا جو پروسیس گزشتہ نصف صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے چل رہا ہے، تو اس کو ڈیفینیٹلی کسی نے کہیں نہ کہیں تو چیلنج کرنا ہے. دیکھیں آپ، جہاں تک آپ نے بات کی یہ جو ڈی آئی جی تھے جو ایف آئی اے کے، ان کی بات، تو اس میں دو چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ چلیں اس کو بالکل آپ ایک طرف رکھ دیں کہ ملیٹری کا پرائم منسٹر پہ کوئی پریشر تھا یا نہیں تھا، ایک طرف رکھ دیں. اگر ہم اس کو بھول بھی جائیں، جو کہ آبویسلی کلیئر ہے، چونکہ اس وقت جو وہاں پہ سچویشن جا رہی ہے وہ تو خود پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے بغیر اور وہ ہمارے بغیر کو کام کرتے ہی نہیں. لیکن اگر یہ نہیں بھی تھا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک پرائم منسٹر جو ایکسکلوسیولی جو ہے وہ اس ایشو پہ اتنے بڑے ووٹ لے کے آئے ہیں عوام سے،
اور انہوں نے عوام کو جو ہے وہ بار بار یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس ملک میں اب سب قانون کی نظر میں برابر ہیں، سب کے ساتھ ایک طرح کا سلوک ہوگا۔ تو اس میں آپ جو ہے وہ ایک ادارے کے چیف کو بلا کے تو اس کو آپ اس طریقے سے پریشرائز کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی کارروائی کرے، جس کا کہ انہوں نے بڑی تفصیل سے وضاحت کی ہے۔ اب ان کی کریڈیبلٹی کو بھی چیلنج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی وہ ان کو جبرن ریٹائرڈ کر دیا گیا تھا، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، اور جو منسٹر ان کے اس سلسلے میں بول رہے ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ پہلے جسٹس عیسیٰ کے خلاف جو کارروائی ہو رہی تھی اس کا صفائی کی جو ان کو موقع دیا گیا، اس پہ یہ آپ کے منسٹر جو ہیں وہ اتنے لال پیلے ہوئے، انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ انڈر ٹرائل جج کو اتنا بڑا جو ہے وہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور اس کو بولنے کا موقع دیا جا رہا ہے، اور ہم اتنے عرصے سے اس کی تقریریں سن رہے ہیں۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کو اپنی صفائی بھی پیش کرنے کی اور بات کرنے کا بھی جو ہے وہ حق نہیں ہے، بلکہ ان کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی ڈسمس کریں یا سزا دیں۔ تو جس میں آپ کے منسٹر اس طریقے سے بولے گا، منسٹر آف گورنمنٹ کسی ایک، اگر انڈر ٹرائل کا جو انہوں نے لفظ استعمال کیا جو ٹوٹلی غلط ہے، چونکہ ہی واز ناٹ انڈر ٹرائل، وہ تو اپنا بیان دے رہے تھے، تو اس کے خلاف انڈر ٹرائل جیسا لفظ، انڈر ٹرائل کا لفظ جو ہے وہ یوز ہی ایسے سینس میں ہوتا ہے جب کریمنل سینس میں آپ اس کو یوز کرتے ہیں، اس نے یوز کیا، اور جو یہ اتنا کلیئر قسم کا میسج اس نے عدالتوں کو دینے کی کوشش کی کہ آپ اس کے ساتھ فیئرنیس کا سلوک، جو ڈاکٹرائن آف فیئرنیس جو کہ عدالتوں کی بنیاد ہے، اس کو آپ کس طریقے سے جو ہے وہ رسپیکٹ کر رہے ہیں، اس کو آپ ختم کریں۔ تو اس کے بعد اگر پرائم منسٹر یہ کلیم کریں کہ جی ہم غیر جانبدار ہیں اور اس ملک میں یہ جتنی پرسیکیوشن ہو رہی ہے، پراسیکیوشن ہو رہا ہے، اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور اس میں پھر یہ کلیم کریں کہ ایف آئی اے جو ہے وہ ایک خود مختار ادارہ ہے اور اس میں یہ جو جتنے کیسز بن رہے ہیں لوگوں کو پراسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی ہمارا ہاتھ نہیں ہے، اور اس میں ڈی آئی جی جو ہے ایف آئی اے کا، اس کے اس بیان کے باوجود کہ انہوں نے مجھے نواز شریف کے خلاف اور مریم نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ ٹیررزم کے چارجز اور اس طرح کے جھوٹے کیسز بنانے کے لیے کہا، جسٹس کے خلاف اس کو کرنے کے لیے کہا، تو اس کے بعد اس میں کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ اس وقت جس رجیم کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بہت بڑے جو ہے منافقین کا آپ سمجھ لیں کہ ایک گروہ ہے جو بہت خوبصورتی اور معصوم قسم کا چہرہ بنا کے جھوٹ بولتے ہیں پورے اعتماد کے ساتھ، اور ان کو یقین ہے کہ ان کا جھوٹ جو ہے اس کو لوگ سچ سمجھتے ہیں، چونکہ ان کے چہرے سے جو اس طریقے کی جو لگتا ہے، اور جس طرح آیتیں پڑھ پڑھ کے اور بسم اللہ پڑھ پڑھ کے اور قرآن و حدیث کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، جمہوریت کے نام پہ اور انسانیت کے نام پہ بار بار وہ جھوٹ بولتے ہیں، انبلیویبل ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اس سے پہلے ہم سمجھتے تھے کہ جنرل ضیاء بہت بڑا منافق آدمی تھا، ان لوگوں کے سامنے تو پیدا نہیں ہوا وہ، اور کسی کو بھی نہیں لا سکتے آپ، ایک سنگل کوئی اس ہائیسٹ کیلیبر پہ بیٹھا ہوا آدمی اس طرح کا جو کیریکٹر کے فلا جس کے اندر ہو، جو اس طریقے سے جھوٹ بولے، بھائی ہر آدمی جو ہے اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں۔ یہ جو بزرگ آدمی ہیں آئی جی ایف آئی اے کے، یہ آ کے ایک بات ٹیسٹیفائی کر رہے ہیں، 2 مہینے ان کو کل رہ گئے تھے، اگر آپ نے ڈسمس بھی کر دیا تھا تو کون سا ان کا بہت بڑا لاس ہو گیا تھا، اگر جسٹ ان کیس، اگر ان کی کریڈیبلٹی اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ان کو چونکہ ہم نے ہٹانا تھا تو اس لیے انہوں نے یہ جھوٹ بولا، جو یہ منسٹر آف انفارمیشن کے الفاظ ہیں، اس کے پیچھے بہت ہی انسلٹنگ قسم کی ایک مینٹالٹی بیٹھی ہوئی ہے جی اس رجیم کے پیچھے، جس سے پورا فاشزم جھانک رہا ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے کوئی وہ نیک خبر نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، چونکہ یہ ساری قوتیں جو اس طرح کی ہیں یہ جمع ہو کے تو پاکستان میں ون پارٹی سسٹم، ایک ڈکٹیٹرشپ کا ایک جو ہے وہ رواج ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر بار بار کہتے ہیں جی کہ 5 سال تو کوئی عرصہ ہی نہیں ہوتا جی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تا حیات جو ہے یہ اقتدار دے دیا جائے، اور جس کے لیے ہر مخالف کو کچلنے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بات بہت حد تک ایکسپوز ہو جانی چاہیے تھی 2 سال پہلے جب نواز شریف کے خلاف یہ سارا جو ہے اسالٹ شروع ہوا، تو اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ جب پرائم منسٹر ایک تقریر کر دے
اور آواز سے بلند یہ کہہ دے کہ میں نے اس کو نہیں چھوڑنا اور اس کو نہیں چھوڑنا، اور دوسرے دن وہی بندہ پراسیکیوٹ ہو رہا ہے، تو دیٹ از ناٹ اے فیئر پراسیکیوشن. وہ سیدھا سیدھی ایک ڈکٹیشن ہے، اور جو ادارہ بھی اس پہ عمل کر رہا ہے وہ ڈکٹیشن پہ عمل کر رہا ہے، جو کہ بالکل ناقابل قبول ہے کسی بھی فیئر سوسائٹی پہ. تو یہ حالت ہے. اب اس میں ہم جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں سوائے افسوس کے. اور یہ جو پاکستان کا مستقبل جو ہے یہ بہت ہی تاریک نظر آتا ہے. وہ جو روشن مستقبل دکھانے آئے تھے وہ تو ایسی ایسی تاریک راستے دکھا رہے ہیں کہ ہمیں تو آگے کوئی بہت بڑی ایک خوفناک غار جو ہے وہ نظر آتی ہے، جس میں روشنی کی کوئی کرن نہیں ہے. بشانی صاحب، آپ نے کہا کہ آگے بڑی خوفناک صورتحال ہے، اور واقعی یہ بدقسمتی کا مقام ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی اس نام نہاد کوٹ ان کوٹ جمہوری حکومت کے اپنے کرتوت بھی انتہائی قابل مذمت ہیں. اگر فوج سے یہ نہ بھی کسی معاملے پہ ڈکٹیشن لیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فوج اور یہ ایک ہی پیج پر ہیں، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فوج کے چیف دا آرمی اسٹاف ابھی 2-3 روز پہلے ہی پاکستان کے کچھ نامور صحافیوں سے ملاقات کرتے ہیں. آف دا ریکڈ یہ میٹنگ ہے، اس کی کوئی خبر نہ تو آفیشلی آئی، نہ سرکاری سطح پہ حکومت نے دی، نہ فوج نے دی. بس اتنا پتہ چلا کہ ایک ملاقات ہوئی ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ چند گھنٹوں کی ملاقات تھی، یعنی کچھ 6-7 گھنٹے کی ملاقات تھی. اور ظاہر ہے ملاقات بھی بشانی صاحب ان لوگوں کے ساتھ ہے جو آپ اور میرے جیسے صحافی ہیں، اور جب صحافیوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خبر باہر پہنچانا چاہ رہے ہیں. چونکہ صحافی سے یہ تو آپ توقع نہیں کرتے کہ آپ کی بات ہوگی اور خبر نہیں بنے گی، آپ کی بات ہوگی تو خبر تو بنے گی. اچھا، اب اس کے بعد صحافیوں نے بھی اپنے اپنے انداز میں خبریں باہر پہنچانا شروع کر دی. وہ ساری جو باتیں کی گئیں وہ بھی شروع کر دی کہ جی یہ باتیں اندر یہ ہوئی تھی. اب ظاہر ہے وہ آف دا ریکڈ ہے، وہ اس کی تردید کریں گے، صحافی بھی کہیں گے کہ ہم نے ایسے ہی سنا تھا. لیکن اس میں کچھ بہت ساری دلچسپ باتیں ہوئیں. ہم ان پہ اگر بات چیت کرنا چاہیں بشانی صاحب تو شاید 2 گھنٹے آپس میں کر سکتے ہیں، چونکہ اب تک بہت انفارمیشن سامنے آ چکی ہیں. لیکن جو باتیں آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا وہ 2-3 یہ تھی کہ ہم بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے چاہتے ہیں، وہی باجوہ کا کہنا، اور جنرل باجوہ کا یہ بھی اصرار کہ بھارت کشمیر پہ ہمارا موقف مانے، نمبر 1. نمبر 2 پھر ان کا یہ بھی کہیں کہنا کہ اجیت ڈووال جو بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، ان کی ملاقات پاکستان کے ISI کے چیف کے ساتھ پچھلے برس UAE میں ہوئی تھی، جس کے بعد یہ ڈیفرنٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں، سیز فائر کی باتیں ہیں، یہ سب کچھ ہے. اگر ہم ان دونوں باتوں کو جوڑیں بھی، ان کی ملاقات سے سیز فائر ہو بھی گیا، لیکن اس کے بعد پھر یو ٹرن ٹریڈ پہ ہے، پھر یو ٹرن بھی ٹریڈ کا ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر پہ بھی پاکستانی فوج کے وہی مانترے ہیں. تو پھر اس ملاقات کا مقصد کیا تھا؟ صحافیوں کو بتانا کیا چاہتے تھے؟ دیکھیں جی، اس کے 2-3 پہلو ہیں. ایک تو آپ نے پہلے ہی فرمایا کہ اس ملاقات کا مقصد جو ہے وہ ٹو اسپریڈ دا ورڈ والی بات ہو گئی کہ آپ نے کوئی بات کہنی ہے تو آپ نے صحافیوں کو بلایا، ورنہ آپ نے کیتھارسس کرنا ہے تو آپ کوئی اور جو دانشور ہیں یا دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی بلا کے کر سکتے ہیں. صحافی کا مطلب بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ میسج آؤٹ کرنا ہے. دوسری بات جو اس کا مقصد ہمیشہ رہا ہے ملٹری کی اس طرح کی ملاقاتوں کا، اور اس کی پوری ایک ہسٹری ہے کہ جس میں اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ملاقاتیں کرتے رہے صحافیوں کو براہ راست بلا کے، کہ جس میں ان کو ایک خاص قسم کا جو ہے وہ چیز پھیلانے کے لیے جو ایک موقف ہے یا نیریٹو ہے، اس میں ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے. جب اس طرح پک اینڈ چوز کر کے اپنی اپنی پسند کے جو ہیں وہ صحافی بلا کے، تو ان کو اتنی لمبی جو ہے وہ نشست کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا نیریٹو ہے جس پہ آپ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں آپ کو ایک ٹائم کنزیومنگ قسم کی ڈسکشن کی اور انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے تاکہ آپ ان کو اس طریقے سے استعمال کر سکیں. ایک چیز یہ ہے. اب اس میں جو بات ہوئی بڑی امپارٹنٹ ہے میرے نزدیک، وہ یہ ہے کہ یہ کام جو ہے یہ پاکستان آرمی یا ملٹری کا نہیں ہے، لیکن لاکیلی انہوں نے اس بات کو اوپنلی ایڈمٹ کر دیا ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں. بے شک وہ اس کی تردید بھی کر دیں، لیکن وہ اگر یہ بات ایڈمٹ نہ بھی کرتے تو یہ اس سے پہلے بھی یہ باتیں ہم لوگوں تک پہنچ چکی تھی، اور غالباً ہم پچھلے کسی پروگرام میں اس پہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو ہے وہ ملٹری کے
کی طرف سے جو ہے وہ خفیہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں انڈیا کے مختلف جو ہے وہ آفیشلز کے ساتھ، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا انیشیٹو جو ہے وہ پاکستان ملٹری کے ہاتھ میں ہے یا اس کی سپرویژن میں ہے۔ اب اس پہ جو ہے چونکہ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی آج تک نہ تو آپ کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے عمران خان کی قیادت میں، نہ تو اس نے اس پروسیس کو پورے طریقے سے ایکنالج کیا، نہ انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ دی، نہ کوئی انہوں نے کوئی نیوز بریک کی کہ جی ہم جو ہے وہ اس طرح کے مذاکرات ہندوستان کے ساتھ کر رہے ہیں، بلکہ وہ مسلسل اس کی تردید کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، جس کا ایک بڑا پروف تو ہمارے سامنے موجود ہے، جو لائن آف کنٹرول پہ آپ نے دیکھا کہ گولہ باری بند ہوئی، اور وہ ایک ایسا ایشو تھا کہ گزشتہ 2 سال سے وقفے سے ہر 2-3 ویک بعد میں اس مسئلے پہ بات کرتا رہا، چونکہ وہاں پہ سامنے گولے برس رہے تھے دونوں طرف سے، اور ہزاروں کی تعداد میں غریب لوگ جو کہ بہت ہی غریب اور پسماندہ علاقے کے لوگ ہیں، ان کے مال، ان کے مویشی، ان کی جائیدادیں اور خود ان کی جان جو ہے وہ بار بار خطرے میں پڑتی تھی اور خطرے کا شکار ہوتی تھی۔ تو اس کو اچانک ظاہر بریک نہیں لگ سکتی کہ آپ کے جو ڈی آئی جی آئی ایم او ہے، جو ملٹری کا جو ڈائریکٹر جنرل ہے وہاں پہ تعینات ہے، اس کو ایک دن موڈ بن جائے کہ ہم نے بھارت کے ساتھ امن قائم کرنا ہے۔ ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک پورا پروسیس تھا، اور پروسیس میں ملٹری ٹو ملٹری یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی ہے کہ ہم نے یہ بند کرنی ہے، اور یہ جب بند کرنی ہے جو اتنے عرصے سے ایک چل رہی ہے، تو ظاہر ہے اس کے پیچھے کہیں گفتگو کا اور ڈپلومیسی، جو ان کی اپنی ملٹری ڈپلومیسی اور گفت و شنید ہے، اس کا ظاہر ہاتھ تھا، جو کہ ظاہر ہے آپ کی سویلین گورنمنٹ کو خبر تک نہیں ہے، چونکہ وہ آج بھی وہی پرانی بات تقریر دہرا رہے ہیں جو انہوں نے 1 سال پہلے یونائٹڈ نیشن میں کی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب جو چیزیں ہیں، اس میں 2 بہت ہی امپارٹنٹ قسم کے سوال ہیں جو ہمیں اٹھاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جی یہ تو ہمیشہ سے انڈیا اور امریکہ کی طرف سے یہ رہا ہے کہ ہم نے بات کرنی ہے جی پاکستان میں وہاں کی جو اصل قوتیں ہیں، یعنی جو با اثر اور برسر اقتدار لوگ ہیں ان سے بات کرنی ہے۔ پہلے تو وہ پوچھتے رہے بار بار کہ پاکستان میں بات کس سے کی جائے، کیونکہ سویلین ہمیں دعوت دیتے ہیں بات کریں، لیکن جب ہم بات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں، یا جب کبھی بھی ہم نے ان سے بات کی بعد میں اس کو وہ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں نہیں، لہٰذا اصل لوگ جو ہے وہ ہم سے مذاکرات کریں۔ تو اصل لوگوں نے پھر اپنی جو بیک چینل ڈپلومیسی ہے، جنرل فیض ہیں یا کوئی اور ممکن ہے کتنے جنرل ہوئے ہوں یا اس طرح کے لوگ ہوئے ہوں ہائی رینکنگ جو ایکس ملٹری یا حاضر سروس، اور انٹیلیجنس اداروں کے بارے میں بھی یہ رپورٹ ہے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ ملاقات ہوتی رہی، اور اس سے بڑی رپورٹ یہ ہے کہ اب ان دونوں کے درمیان مذاکرات ہوں گے، یعنی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے پاکستان کی ISI اور بھارت کی راہ جو ہے وہ آپس میں مذاکرات کر کے تو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اور دیگر جو ان کے درمیان اختلافات ہیں اس کے حوالے سے ایک نتیجے پہ پہنچیں گے، تو پھر یہ بات جو ہے وہ آگے جائے گی، جو اس چیز پہ دلالت کرتی ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر اور ہاؤس میں جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب، ان کا اس سارے قصے میں نہ تو کوئی ذکر ہے، نہ کوئی رول ہے، اور نہ آئندہ اس کے آثار جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم پہلے کہتے تھے کہ نواز شریف کو وکٹمائز کر کے اقتدار سے نکالنے کی واحد وجہ یہ تھی کہ وہ فارن پالیسی میں اپنی سے مانگتے تھے کہ یہ پرائم منسٹر کی ڈومین ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح کے تعلقات کیے جائیں اور قائم کیے جائیں، اور وہ اپنی ڈومین جو ہے اس کو کلیم کر رہے تھے رائٹلی، جو کہ عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا تھا، جس وجہ سے ان کو اس نوبت تک پہنچا دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب پہلے ہی انہوں نے یہ خواہش ہی مار دی ہے کہ ان کا جو ہے وہ فارن پالیسی میں کوئی مسئلہ ہوگا۔ اب ہم لوگ یہ باتیں 70 سال سے بار بار ڈسکس کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بر صغیر کے لوگ سفر کر رہے ہیں، سچویشن میں کوئی چینج آ نہیں رہی ہے۔ یا تو یہ ہو نا کہ کل وہاں پہ کوئی ایسی بڑی تبدیلی آ جائے کہ ملٹری پیچھے ہٹ جائے اور سویلین جو ہیں وہ اس کے کسی طریقے سے جو ہے وہ مالک اور مختار ہو جائیں بات کرنے کے، تو وہ بات ہے نہیں، اس لیے اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہ خود ہی کچھ ڈیسائیڈ کریں۔
مطلب میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، جب طاقت ہی ساری ان کے ہاتھ میں ہے تو ان کو میں مذاکرات میں وہ چلے گئے، سویلین گورنمنٹ کو انہوں نے ڈس ریگارڈ کر کے ایک طرف پھینک دیا، تو اب وہاں پہ ہم کوئی انقلاب تو لے آ نہیں سکتے نا کہ ہم کہیں کہ نہیں جی ان کو ہٹائیں گے ہم اور کہیں گے کہ ہم مذاکرات کریں گے، تو دیٹ از ناٹ دا کیس۔ لیکن جس طرح کے مشکل قسم کے اور فوری قسم کے مسائل بر صغیر کے لوگوں کو درپیش ہیں، اس میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ضروری ہیں اور امن کی طرف پیش قدمی ضروری ہے۔ اس لیے اگر انڈیا ان کے ساتھ اس چینل کے حوالے سے بات کر رہا ہے کہ پاکستان میں واحد انفلوئنشل یا پاورفل قوتیں یہی ہیں، تو انہی سے بات کر کے ہم مسئلے کو حل کریں۔ لیکن اگر وہ مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سمجھتا ہوں کہ سویلین گورنمنٹ یا سویلین لیڈرشپ جو ہے وہ ان کے راستے میں ان کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، جیسا کہ ابھی مریم نواز شریف کا بیان تھا کہ وہاں پہ جی کشمیر پہ کوئی لین دین ہو رہا ہے۔ کشمیر پہ لین دین گزشتہ 70 سال سے جاری ہے۔ آپ مجھے ایک ملیٹری رجیم بتا دیں جس نے کشمیر پہ اس طرح لین دین نہ کیا ہو، اپنا وقت گزارنے کے لیے یا کسی اور جو ہے وقتی مفاد کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ فارن افیئر سٹل ہمارے پاس ہے، اور انہوں نے صحافیوں کو بلا کے بتا دیا۔ اس کنفرمیشن کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان جو ہے ان کو یہ سٹل غلط فہمی ہے یا ان کے اندر سٹل اتنی ہمت ہے کہ وہ پبلکلی کہہ سکیں کہ میں جی امپاورڈ قسم کا پرائم منسٹر ہوں اور میری کوئی جو ہے انپٹ ہے پاکستان کے فارن افیئرز میں یا انڈیا اور افغانستان کے ساتھ جو ہماری ڈپلومیسی چل رہی ہے، اس میں ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ کی کوئی سیٹ ہے یا کوئی پروپوزل ہے یا کوئی حصہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ یہ کہنے کے وہ قابل نہیں ہے، چونکہ اس سٹیٹمنٹ کے بعد جس کو 25 صحافی جو ہیں وہ تصدیق جس کی کر رہے کہ باجوہ صاحب نے یہ تسلیم کیا کہ ہاں جی ہماری بات ہو رہی ہے انڈیا کے ساتھ اور بہت عرصے سے ہو رہی ہے، تو یہ تو انہوں نے گزشتہ ہفتے بھی بیان دیا تھا کہ جب تک انڈیا یہ نہیں کرتا ہم تو بات ہی نہیں کر سکتے، تو پھر وہ کون سی بات ہو رہی ہے؟ انڈیا نے تو ابھی تک کوئی کشمیر پہ پالیسی نہ چینج کی، نہ انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پہ کوئی چیزیں ریورس کریں گے، نہ انہوں نے تو بلنٹلی انکار کر دیا کہ وی آر ناٹ ایون گوئنگ ٹو کنسیڈر اینی چینج، جو کچھ ہم کر چکے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا کریڈیبلٹی ہے ایک الیکٹڈ سویلین گورنمنٹ کی جو پاکستان کے 20 کروڑ لوگوں کے مینڈیٹ کو جو ہے کی توہین کر رہے ہیں، اس کو مینڈیٹ کہہ کے، چونکہ وہ مینڈیٹ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ جی بشانی صاحب، جیسا ہم نے باتیں شروع کی تھی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی اسٹیٹمنٹ سے کہ فوج سب سے بڑی قبضہ گروپ بن چکی ہے، اور اب ہم آخر میں یہی اینالائز کر چکے ہیں کہ چاہے وہ ڈی ایچ اے کا معاملہ ہو، چاہے فارن پالیسی کا معاملہ ہو، چاہے پاکستان کا کوئی بھی معاملہ ہو، اس سب پر جو سب سے بڑی اوور ویلمنگ فورس ہے وہ پاکستان آرمی ہے۔ لیکن آخر میں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ فوج یہ بات تسلیم کر رہی ہے صحافیوں کے سامنے کہ ہم ہی ہیں جو بھارت کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ 70 سال سے جو بات چیت ہو رہی ہے وہ بات چیت کیا اسی طرح ہی ہوتی رہے گی، یا پھر باجوہ صاحب کا یہ کہنا کہ ہم اپنی کشمیر کی پوزیشن پہ وہیں کے وہیں اڑے ہوئے ہیں، تو اس بات چیت کا فائدہ کیا ہوگا، حل کیا ہوگا؟ نہیں، یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اب اس ڈرامے کا جو ہے نا ڈراپ سین ہونا چاہیے کہ ہم 70 سال سے یہ سن رہے ہیں کہ کبھی جو ہے وہ ہم یہ سنتے ہیں کہ جی ہم بات کس سے کریں، رجیم چینج ہو گیا، فلاں مارشل لا تھا تو اس سے بات ہو رہی تھی تو وہ ہٹ گیا، پھر سویلین آئے ان کو ٹراپل ڈاؤن کر دیا گیا۔ تو اس لیے تو جو لوگ سفر کر رہے ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، چونکہ ان کا ظاہر ہے ان سارے معاملات کے ساتھ تعلق بنتا ہے، جن لوگوں کا اسپیسیفکلی کشمیر کے لوگ ہو گئے یا خود بر صغیر کے لوگ، ایون پاکستان کے لوگوں کے یہ سارے جو مسائل ہیں، غربت ہے، یہ ساری تباہی و بربادی ہے، اس کے پیچھے ایک بڑا فیکٹر یہ ہے کہ آپ نے ہندوستان کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ اور پڑوسی ملکوں کے ساتھ تاریخ کے ہر دور میں ان نیسیسریلی جو سینگ اڑائے ہوئے ہیں، اور اس حساب سے جو آپ کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، آپ کی اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو رہی ہے، اور آپ کی انرجیز اور آپ کی ساری پالیسیز جو ہیں وہ اس طرف لگی ہوئی ہیں، تو اس کو چینج کیے بغیر جو ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اس کو چینج کرنے کے لیے امن، اور آپ کہتے ہیں جی کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا، تو اس کے لیے ظاہر ہے ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک انڈیا اور پاکستان کے درمیان مکمل امن
اور جو میوچل جو ٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتا 100% غیر مشروط قسم کا، اس وقت تک مسئلہ کشمیر حل ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ اس کے بغیر مسئلہ کشمیر کا جو حل ہے وہ صرف ملیٹریلی نکالا جا سکتا ہے، جو کہ پاکستان ظاہر ہے کہ اوپنلی اعلان کر چکا ہے کہ ہم یہ نہ کر سکتے ہیں، نہ یہ کرنے کی پوزیشن میں۔ پرائم منسٹر نے بھی یہ اعلان کیا اور پاکستان کے جو ملیٹری چیفز ہیں انہوں نے بھی وقتاً فوقتاً کلیئرلی یہ بات کہی ہے کہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم کشمیر جو ہے وہ ملیٹریلی لینے کی پوزیشن میں ہوں۔ تو اس لیے امن جو ہے وہ ضروری ہے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک فوری نوعیت کا مسئلہ ہے، اور یہ لوگوں کو باتوں پہ اور پریس کانفرنسیں کر کے اور اس طرح کے 1.5-2 سال کے وقفے کے بعد ایک ایونٹ کر کے تو لوگوں کو جو ہے وہ بیوقوف نہ بنایا جائے، بلکہ آپ اگر مذاکرات کر رہے ہیں تو یہ بلی تھیلے سے نکالیں، اور اس کو بیسیکلی تو اس پہ ہمیں تو اعتراض اس چیز پہ ہے کہ دیکھیں یہی بات جو باجوہ صاحب نے خفیہ صحافیوں کو بلا کے خفیہ مقام پہ پرابیبلی ان ملیٹری ہیڈ کوارٹرز یا جہاں بھی ان کی پرسنل رہائش پہ جو بھی تھا، اس کے بجائے ان کو یہی بات جا کے پارلیمنٹ میں کرنی چاہیے تھی، اوپن پارلیمنٹ کے اندر جا کے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فارن افیئرز پہ ہمارے یہ انپٹ ہے اور ہم یہ بات کر رہے ہیں اور یہ ہماری پالیسی ہے، تاکہ پوری قوم جو ہے اس کو سنتی، اس پہ ڈیبیٹ ہوتا۔ لیکن ظاہر ہے وہ پاسبل نہیں، جیسا کہ ہم نے کہا کہ خود آپ نے جو لوگ الیکٹ کر رکھے ہیں اور جن لوگوں کو پاکستان کے لوگوں نے بظاہر ووٹ دیے ہیں، ان میں سے آپ مجھے ایک ممبر بتا دیں جس نے کہ کھڑے ہو کے اس کو کریٹیسائز کیا ہو ایز اے میٹر آف پرنسپل کہ یہ پاکستان کی پولیٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے، یہ ان کی ڈومین ہے، اور کوئی بھی جو ملیٹری جنرل ہے اس کا یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اس طرح کے نازک ترین جو ایشوز ہیں ان کو خفیہ طریقے سے جو ہے وہ کہیں بھی جرنلسٹوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرتا رہے یا ان کے بارے میں پالیسی دیتا رہے یا ان کو اعتماد میں لیتا رہے۔ یہ پوری قوم کو اعتماد میں لینے کی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک میسج ہے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے، اور سیاست وہاں اب بھی سیکرٹلی اور ڈسکریٹلی جو ہے وہ وہاں کے سیکرٹ اور ڈسکریٹ ادارے جو ہیں ان کے انڈر چل رہی ہے، وہاں پہ کوئی سویلین رول نہیں ہے، عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ صرف کاغذوں پہ ہے، عمل کی دنیا میں اس کی نہ کوئی اہمیت ہے اور نہ کوئی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کے انہی الفاظ کے ساتھ آج کا ہم تجزیہ ختم کرتے ہیں کہ عوام کے لیے یہ کھلا میسج ہے، جس طرح کی میٹنگ جنرل باجوہ نے صحافیوں کے ساتھ خفیہ طور سے کی، اور اس طرح کی خفیہ طور سے کہ اس کی کچھ جھلکیاں دکھا دیں، سنایا کچھ نہیں، اور یہ بتا بھی دیا کہ ہم مل رہے ہیں۔ ایسی بھی نہیں ہے بات کہ یہ نہ بتایا ہو کہ ہم مل نہیں رہے، یہ بتا بھی دیا کہ ہم مل رہے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ کا کنسرن نہیں، عوام کو ان کا یہ میسج ہے۔ بات چیت ہم کر رہے تھے جناب بیرسٹر حمید بشانی صاحب سے ان کے شو تھرڈ اوپینین میں، اور ہم اگلے ہفتے بھی اسی طرح کے تجزیہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے، اور جو پٹی آپ کے سامنے چل رہی ہے، آپ ٹیگ ٹی وی انٹرنیشنل پے پال کے اکاؤنٹ میں جائیں گے، paypal.me ٹیگ ٹی وی انٹرنیشنل کے ذریعے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا پیٹریون کے ذریعے۔ Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.